السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اس لیکچر میں ہم پڑھنے والے ہیں سیکنڈ بیٹل آف پانی پت کے بارے میں۔ فرسٹ بیٹل آف پانی پت ہم نے لیکچر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو آپ چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، سیکنڈ بیٹل آف پانی پت میں یہ کن کے درمیان ہوا اور اس کی وجوہات کیا تھی اور اس میں ہار جیت کس کی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے کانسیکوینسز کیا تھے، وہ سارے ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس کی انٹروڈکشن کرتے ہیں۔ The battle took place on November 5, 1556 between ہیمو، جس کا پورا نام ہیما چندرا وکرمادتیہ، ٹھیک ہے، دا پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر آف عادل شاہ سوری۔ عادل شاہ سوری وہ تھے شیر شاہ سوری کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، اینڈ اکبر دا مغل امپرر انڈیا۔ یہ بیٹل ہوئی تھی 5 نومبر کو 1556 کو، کس کے درمیان؟ اکبر کے درمیان ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور ہیمو کے درمیان ہوئی تھی۔ ہیمو کون تھا؟ ہیما چندر وکرمادتیہ پورا اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کون تھا؟ پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر آف عادل شاہ سوری۔ مگر عادل شاہ سوری کی ڈیتھ کے بعد اس نے خود کو ڈکلیئر کر لیا کنگ آف دلی، ٹھیک ہے۔ اس نے خود کو دلی کا بادشاہ حکمران ڈکلیئر کر دیا، جس کی وجہ سے یہ بیٹل بھی ہوئی۔ اچھا، یہاں پر دوسرے پوائنٹ میں دیکھتے ہیں، دا بیٹل واز فوٹ ان پانی پت ہریانہ انڈیا۔ اچھا، یہ بیٹل ہریانہ پانی پت کے مقام پر لڑ گئی تھی، جو آج کل جس کا نام ہریانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے تیسرے پوائنٹ پر ہم چلیں گے۔ تیسرا پوائنٹ ہے اس کا، ہیمو اونس ڈیفیٹڈ مغل آرمی ان دلی اینڈ ڈکلیئرڈ ہمسیلف دا رولر آف انڈیا۔ اچھا، کیا ہے کہ ہمایوں کو ایک دفعہ ہیمو نے ہرا دیا تھا، ٹھیک ہے، دلی میں، چونکہ اس نے خود کو پھر ڈکلیئر کر دیا ایز دا کنگ آف دلی۔ تو ہوا کیا کہ 13 سال کا اکبر جو تھا، اس کی ایک جنگ اس کے ساتھ ہوئی، کیونکہ مغل نے واپس اپنی امپائر ریسٹور کرنی تھی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس جنگ کے بعد مغل کی جو حکمرانی تھی وہ ایک اسٹرانگلی طریقے سے واپس ریوائیو ہو گئی، ٹھیک ہے، وجود میں آئی۔ اس سے پہلے اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، اس کے بعد جو ہے بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا تھا کہ اکبر واز اونلی 13 لیڈنگ مغل آرمی ود دا ہیلپ آف ہز ریجنٹ بیرام خان۔ اچھا، اکبر جو تھا وہ 13 سال کا جوان تھا، ٹھیک ہے، اور ہیمو جو تھا وہ ایک کمانڈر بھی تھا، ٹھیک ہے، شیر شاہ سوری کا بھی تھا، اس کے بعد عادل شاہ سوری کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک 13 سال، چونکہ اس نے خود جنگ لیڈ نہیں کی تھی، اپنی آرمی خود لیڈ نہیں کی تھی، حالانکہ اس کے بہرام خان جو اس کے ساتھ تھا، اس کا وزیر تھا اور نائب ناظم بھی تھا، اس نے آرمی لیڈ کی تھی، مگر چونکہ یہ کنگ تھا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس جنگ میں تھا، تو کریڈٹ از آٹومیٹکلی گوز ٹو اکبر۔ تو یہ جنگ ان دونوں کے درمیان ہوئی، اور دا بیٹل واز فوٹ وتھ سورڈز اسپیئرز اینڈ ایروز، ٹھیک ہے، کیونکہ پرانی دور میں جنگیں اسی پہ لڑتی تھی، سورڈز پہ، اسپیئرز پہ اینڈ ایروز پہ۔ بابر واز دا اونلی commander who used weapons, the modern weapons in that era. ادروائز باقی جتنے بھی رولرز تھے وہ اپنا سورڈز اور سپیئرز اور ایرو ہی اپنی جنگ میں یوز کیا کرتے تھے۔ اچھا، ہیمو ہیڈ اپر ہینڈ ان دا بیٹل اینڈ آلموسٹ won, but he was hit an arrow and fell from elephant۔ اچھا، چونکہ ہیمو کی آرمی بھی بڑی تھی، ٹھیک ہے، وہ ایک کمانڈر بھی تھا، وہ جنگیں لڑ چکا تھا، ٹھیک ہے، تو ہی ہیڈ اپر ہینڈ ان دا بیٹل، وہ جو تھا جنگ جیتنے والا تھا، وہ اسٹرانگ تھا، مگر کیا ہوا کہ اسے ایک تیر لگا آنکھ میں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ ہاتھی سے گر گیا۔ دا لاس آف ہیمو ڈیمورلائزڈ ہز آرمی اینڈ مغل وون دا بیٹل، جس کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہاتھی سے گرا، وہ زخمی ہو گیا، آنکھ پہ تیر لگی، ٹھیک ہے، وہ اپنی آرمی کو اب لیڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تو آرمی نے جب اپنے حکمران کو دیکھا، اپنے کمانڈر کو دیکھا، تو وہ جو ہے ڈی مورلائز ہو گئی، اس کی آرمی جو ہے وہ ڈی مورلائز ہو گئی اور وہ لڑنے سے کترا رہی تھی ابھی۔ 8 نمبر پوائنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہیمو واز کیپچرڈ اینڈ براٹ بیفور اکبر who ordered his execution۔
جب ہیمو زخمی ہو گیا تو اس کو کیپچر کر کے پکڑ کر کے اکبر کے پاس لایا گیا، اور اکبر نے اس کی ایگزیکیوشن یعنی اس کے قتل کی جو ہے وہ اجازت دے دی، آرڈر دے دی کہ اس کو قتل کیا جائے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ The Battle of Panipat in 1556 revived the Mughal rule in India very strongly۔ اچھا، تو اس سے کیا ہوا کہ مغل کا رول تھا وہ اسٹرانگلی ریوائیو ہو گیا، زندہ ہو گیا، واپس جو ہے انہوں نے اپنی امپائر کھڑی کر دی اور بڑی اسٹرانگ طریقے سے کھڑی کر دی۔ چونکہ ہیمو وہ ایک سمجھا جاتا تھا، اس کو بڑے اسٹرانگ اور کمانڈر کے طور پر جانا جاتا تھا، چونکہ اس کی ہار ہو گئی اکبر کے ہاتھوں، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو مغل امپائر تھی وہ دوبارہ بڑی اسٹرانگلی طریقے سے ریوائیو ہو گئی۔ تو اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا، چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں میں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔